25 دسمبر خصوصاً جسے بڑا دن یا اہل عیسائیوں کے ہاں جسے کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے، میں نے اس موضوع کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے تاکہ میں چند گزارشات اپنے ملت کے نوجوانوں کو کر سکوں، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں وہ اپنے کفری عقائد کا اظہار اس دن کرتے ہیں، وہاں بے شمار مسلمان نوجوان اور کچھ ایسے لوگ جو رواداری کے چکر میں ان کی تہذیب کا حصہ بن کے نہ جانے کون کون سی خرافات کرتے ہیں اور بعض صورتوں میں دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نبی کی شان اور تذکرے عیسیٰ علیہ السلام بیان فرمائیں، توجہ ہے سب کی، ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے تذکرے اور جس کی شان اور جس کی عظمت کا اظہار جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو بھی اسی نبی کے گن گانے چاہیے، ان کو بھی احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کرنے چاہیے، ان کو بھی انہی کی عظمت کا ڈنکا بجانا چاہیے جس نبی کی تعلیم پر وہ بظاہر چل رہے ہیں۔ اسی نبی کا اعلان ہے کہ میرے بعد ایک نبی تشریف اور رسول تشریف لائیں گے، میں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، لوگ زمین پہ انہیں محمد کہیں گے، آسمانوں میں اس کا نام احمد مقرر ہے۔ میں نام بتا دیتا ہوں، میرے بعد تشریف لائیں گے، اپنی امت کو جو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچار سنا کر گئے ہیں، چاہیے تو یہ کہ وہ اسی نبی کی تعظیم کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ چاہیے کہ جو ہمارے مسلمان نوجوان ہیں، کم از کم وہ تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے نا، کم از کم وہ تو حضور علیہ السلام کے دیوانے اور متوالے بنے تاکہ اس خاص دن میں ان کی سرگرمیوں میں شرکت نہ کریں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی ولادت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم، میں لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، میں لوگوں کی نسبت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آگے حضور نے فرمایا والانبیاء اخوۃ لعلات، جو نبی ہے نا، یہ نبی آپس میں یہ باپ شریک بھائی ہوتے ہیں، سارے نبی آپس میں بھائی ہیں، باپ شریک بھائی۔ فرمایا امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ان کی بنیاد سب کی ایک ہے، عقیدہ سب نے ایک سکھایا، نظریہ سب نے ایک سکھایا، عقائد سب کے ایک جیسے ہیں، ودینہم واحد، ہاں وقت کے تقاضوں کے مطابق ان کی شریعتیں جدا جدا تھیں لیکن عقائد سب کے ایک جیسے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا چرچا سنایا ہے اپنی امت کو، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تذکرہ کیا ہے، اتنی باتیں سنائی ہیں میرے حضور کی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ہمارے آقا کی اتنی باتیں سنائی ہیں، اتنا تذکرہ کیا ہے کہ جو سلامت دل والے تھے، جو دل کے کالے نہیں تھے، جیسے ہی ان کے سامنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، سب نے سر جھکا کر آمنا و صدقنا کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جعفر طیار حضور کے چچا زاد تھے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب حبشہ کے شاہ نجاشی کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، حضور کا تذکرہ کیا، کس نے کیا؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کے سامنے؟ عیسائی لیڈر، عیسائی بادشاہ جسے نجاشی کہا جاتا ہے،
حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی، اور اس کے سامنے حضرت جعفر طیار نے میرے حضور کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ جب میرے حضور کی باتیں سنی تو کیا کہتا ہے؟ اشہد انہ رسول اللہ، ہے عیسائی، کیا؟ غیر مسلم، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا بندہ ہے، لیکن جب حضور کے اوصاف سنے تو کہتا ہے اشہد انہ رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے جو جملہ بولا نا، انہ الذی بشر بہ عیسیٰ، ہاں وہ وہی ہیں جن کی بشارت ہمارے نبی عیسیٰ عطا کر گئے ہیں۔ انہ الذی بشر بہ عیسیٰ، وہ وہی ہیں جن کی بشارتیں میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہیں، اور اس نے ایمان قبول کیا۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا تھا، کہنے لگا لولا ما انا فیہ من الملک، اگر سلطنت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی، اگر میں اس ملک کا بادشاہ نہ ہوتا، سلطنت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی، میں حاضر ہوتا اور کیا کرتا؟ ان احمل نعلے، میں حضور کی جوتیاں اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا، ان احمل نعلے، میں حاضر ہوتا اور سعادت پاتا کہ میں اس عظیم الشان نبی کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھ لیتا۔ یہ کیا مقصد تھا بتانے کا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا تذکرہ اپنی امت کو سنایا تھا کہ امت نے جو کور دل نہیں تھے، جو سخت دل نہیں تھے، جن کے دل میں ٹیڑھا پن نہیں تھا، جیسے ہی انہوں نے حضور کے اوصاف سنے، ایمان قبول کیا اور میرے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور وابستگی کا اظہار فرمایا، اور اپنے گلے میں اسلام کا پٹکا ڈال کر سچے مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔